السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کل حالات حاضرہ کے حساب سے ہندوستان کے حالات ہیں نا، بگڑے ہوئے حالات ہیں۔ ہندوستان کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ ہندوستان کے حالات کیسا صحیح نہیں ہے؟ دیکھو، پہلے تو یہ بات ہے کہ اسلام ہے نا، اس کی اجازت نہیں دیتا کہ معصوم لوگوں کو مارا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے، بے گناہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کو، بوڑھوں کو، ضعیفوں کو مارنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ ہاں، اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر اپنے پہ اگر ظلم ہوا تو اینٹ کا جواب ہے نا پتھر سے دو بول کے، لیکن بے فضول لوگوں کو مارنا، بے فضول لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچانا، یہ اسلام ہرگز نہیں سکھاتا۔ پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ہم ملک ہندوستان کے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہم یہیں پہ پیدا ہوئے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں نا، کیا کر رہے ہیں معلوم؟ کچھ لوگ جو ہے کیا ہے، شریر لوگ جو ہے، کچھ لوگ ہیں نا، کچھ لوگوں کو ہے نا نفرتیں پھیلانے کی عادت پڑ جاتی، نفرتیں پھیلانے کے لیے عادت پڑ جاتی۔ تو دیکھو، ہندوستان میں ہر مذہب کے جاننے والے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہ ہے نا ہندوستان کی ناک ہے، ہندوستان کی جان ہے۔ لیکن کچھ لوگ کیا ہے معلوم، انتشار پھیلانے والے بھی ہیں اس کے اندر۔ یہ ہر زمانے میں تھے اور ابھی بھی ہیں۔ بس تھوڑا موقع مل گیا، ختم، سنے اس سے اس کو لڑا دو، ہندو سے مسلمان کو لڑا دو، مسلمان سے ہندوستان جیسے ہے کہ ہندو کو لڑا دو۔ یہ ان کے ذہنوں میں، ان کا ذہن ہے نا ایک دم گندا ہو گیا ہے، ان کا ذہن، ان کے ذہنوں کے اندر یہ گندی چیزیں چل رہی۔ اب تو ایسا حساب ہو گیا ہے کہ ہم یہیں پہ پیدا ہوئے، یہیں پہ مریں گے، سب کچھ ہمارا یہیں پہ ہے۔ ہم ہندوستان سے جو محبت کرتے نا، دکھاوے کی محبت نہیں کرتے۔ ہندوستان سے جو محبت کرتے ہم، یہ خالی زبانی جیسا لوگ جیسے سمجھ رہے ہوں گے، زبان سے جو سے آگے بول رہے بول کے، تو زبان سے بولنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر ہے، اگر ہندوستان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں گے تو ہم اس کے آنکھوں کو نکال دیں گے، اس کے سر کو ہے نا قلم کر دیں گے۔ یہ ہمارا جذبہ ہے، خالی نہیں بھگا ہے۔ 200 سال انگریز یہاں پہ حکومت کرے تو انگریزوں کو 200 سال کی حکومت کو ہے نا، ان کے تخت کو ہے نا، ان کے تخت کو ہے نا جیسے ہے کہ ان کے تخت کو، ان کی بادشاہت کو مسلمان پیروں کے نیچے کچل دیے۔ ہندوستان جب آزاد ہوا، دلی سے لے کے پشاور تک علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا۔ علماء کرام کی قربانیوں سے ہندوستان آزاد ہوا، مسلمانوں کے خون کے خطروں سے ہندوستان آزاد ہوا۔ اور آج ہمیں بول رہے، ہم سے کہا جا رہا کہ یہ لوگ جو سے کیا ہے معلوم، خالی دکھاوے کی بات کر رہے۔ اور انتشار ایسا ہو گیا ہے، پاکستان کا انڈیا کی جو سے جنگ جو چل رہی ہے، ہم بھی جو سے یہی بول رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کے 28 لوگ، 26 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، ان کو بے گناہوں کو مارا گیا ہے، معصوم لوگوں کو، یہ بدلہ جو سے کہ لینا ہم بھی سوچ رہے، اور ہماری حکومت برابر جو سے کیا ہے ان سے بدلہ لیں گی۔ لیکن اس کے اندر بھی جو سے کیا ہے مسلمانوں کو یہاں جو سے تکلیفیں دی جا رہی، اس کے باوجود بھی پاکستان کے جھنڈے کو جو سے دیکھو، جو سے ویڈیوز میں آ رہا، پاکستان کے جھنڈے کو رکھے، اس کے اوپر سے چلتے جا رہے ہیں۔ چلو ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں، ہندوستان کے جھنڈے کو ہم سینے سے لگائیں گے، اور پاکستان کے جھنڈے سے اپنے کو مطلب ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان کے جھنڈے پہ سے چلتے ہوئے جانا تھا۔ لیکن کیا کر رہے ہیں معلوم؟ کلمہ لکھا ہوا ہے، کلام پاک کی آیت، کلمہ لکھا ہوا ہے، جس کا ایمان، مسلمان کا ایمان وہی کلمے کے اوپر ہے، جس کے اندر ہمارے نبی کا نام لکھا گیا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نبی کا نام لکھا گیا ہے، وہ کلمے کے اوپر سے گزر رہے کھلتے ہوئے۔ مسلمان نوجوان جب دیکھیں گے، ہم جب اپنے آنکھوں کے سامنے وہ ویڈیوز آئیں گے، ہم دیکھیں گے تو مسلمانوں کے دلوں پہ کیا گزریں گی؟ میرے بھائی،
ये है ना बहुत गलत हो रहा है। और मैं तो बोल रहा हूँ जैसे है कि जो है ना नफ़रतें फैलाने वाले हैं उन लोगों को जैसे क्या है, हमारी गवर्नमेंट पहले सबसे पहले अपनी हुकूमत उनके ऊपर एक्शन लेना ज़रूरी है। और पूछते हैं ना, हमसे पूछते हैं मुहब्बे वतन के बारे में कलीम, हमसे पूछते हैं मुहब्बे वतन के बारे में कलीम, हमारे आबा व अजदाद भी यहीं दफन है। हमारे बाप दादा पड़दादा पड़दादा के दादा दादा के दादा दादा के दादा दादा के दादा जब से हिंदुस्तान बना है, जब से है ना हमारी सही पैदाइश जो हुई हमारे बाप दादाओं की, यहीं पे यही ज़मीन पे दफन है। पैदा भी यहीं हुए हैं, मरेंगे भी यहीं पे। पैदा हिंदुस्तान की सरज़मीन पे हुए हैं, मरेंगे भी हिंदुस्तान की सरज़मीन के ऊपर ही मरेंगे हम। और उसके बाद और यहीं की ज़मीन से उठाए जाएंगे क़यामत के दिन। यही ज़मीन से, मुल्क हिंदुस्तान की ज़मीन से हम ना क़यामत के दिन फिर अल्लाह जब ज़िंदा करेंगे तो क़यामत के दिन यहीं से उठाए जाएंगे। मरेंगे भी यहीं, पैदा भी यहीं हुए, मरेंगे यहीं, दफन भी यहीं होंगे, और यही ज़मीन से हमें उठाया जाएगा, हिंदुस्तान की सरज़मीन से। तो मेरे भाई, ये मेरे थोड़े जज्बात थे, मैं आपके सामने रखा हूँ। किसी मज़हब को भी है ना तकलीफ़ देने का नहीं है। किसी भी, कुछ लोग हैं जो है ना जैसे क्या है, ऑलरेडी मुसलमानों का नाम लेके ऑलरेडी क्या है मानो हमारे ऊपर वार, ज़ुबान से वार कर दे रहे। यहाँ पे क्या आता, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब जो है बिगड़ जाती यहाँ से, यहीं से फितने शुरू होते। इसलिए मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई हैं। हम है ना वतन के लिए मिलके है ना जैसे कि कुर्बानियाँ देना है अपने वतन के लिए, वतन के साथ हमें खड़े होना है भाई। अपने अंदर जैसे है कि इंतशार फैलाना नहीं है, नफ़रतें फैलाना नहीं है। नफ़रतों को अपने दिलों से निकाल दो, नफ़रतों को अपने दिलों से निकाल दो। भाईचारगी से, भाईचारगी में जो बात होती नफ़रतों से नहीं होती। नफ़रतें कभी भी कामयाब नहीं हुई, भाईचारा हमेशा कामयाब रहा है। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई लव माई इंडिया, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद।